نا کیا ہے یہ تمام فاشسٹ اقدامات ہیں اور یہ اغوا جو تعزیرات پاکستان کے دفعہ 365 کے تحت جرم ہے، پھر اب سے بیجا میں رکھنا 341 342 تعزیرات پاکستان کے تحت جرم ہے۔ پولیس 2-2.5 سالوں سے ان جرائم کا ارتکاب کرتی آ رہی ہے اور نہ ان کو یہ لحاظ ہے کہ ایک لیڈر آف دا سینٹ، اپوزیشن کا لیڈر ہیں سینٹ میں، ایک قومی اسمبلی میں، ایک پنجاب اسمبلی میں، ایک سابق اسپیکر ہیں، ایک ہماری سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ جب ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی خود اندازہ کر لیں کہ عام شہری کی کیا درگت بناتے ہوں گے اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خان کا نظریہ ان کو قبول نہیں ہے اور خان کے ساتھیوں کو جس طریقے سے 2.5 سال سے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی جبر ظلم کا تسلسل ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی عدالتیں ہیں، کوئی آئینی ادارے ہیں اور یہ الو کی طرح آنکھیں بند کر کے اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں تو یہ صلاح قانونیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا مروا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ بڑے سینئر سیاستدان بن گئے ہیں، نواز شریف لندن میں جاتے ہیں تو ٹماٹر اور انڈے استقبال کرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں تو کبوتر اڑاتے ہیں، تو مشورہ کوئی دے گی؟ نہیں، وہ ٹماٹروں کا تو انہوں نے گلہ کیا ہے، لیکن ایک داد دینی پڑے گی ان کی پارٹی کو کہ میاں صاحب تیرے جان نثار 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 جان نثار آئے، پمفلٹ بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی ان کا میزبان بھی تھا جو کارکن بن گیا تھا۔ بہرحال ٹماٹر ویسے بھی مہنگے ہو گئے ہیں اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ پھینکنے والوں کے ٹماٹر جو ہیں کیچ ہونے شروع ہو جائیں۔ مروا صاحب آگے نومبر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک چیز میں کہہ دوں، دیکھیں احتجاج ہو، چاہے میاں صاحب کے خلاف ہو، چاہے خدیثہ کے خلاف ہو، گالم گلوچ نہ ہو، یہ ٹماٹر پھینکے جانے نہ ہو، بے شک آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن ہم پہ یہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ہم کسی ورکر کو یہ شے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کریں۔ مروا صاحب سوال چینج ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے بارے میں آپ نے بات کی، لوگوں نے اس کو شاید غلط سمجھا، تھوڑا سا اس پہ ایکسپلینیشن دینا چاہیں گے؟ ایکسپلینیشن میں کب تک دیتا رہوں گا؟ جب یہ میں کہتا ہوں 2 لوگوں کی میں نے بات کی ہے، وہ لوگ جو خان کے نام پہ لوگوں سے چندے بٹورتے ہیں، جو فوجی بگوڑے ہیں، ڈسمس ہیں، کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ان 2 کی بات کر رہا ہوں، راجہ عادل راجہ اور ایدر بیدی کی، ان 2 کی میں نے بات کی۔ اگر کوئی ان پہ سٹینڈ لیتا ہے تو چیلنج ہے کہ لے جتنا لے سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی عادت کو طوائف کہتے ہیں، ہماری تمام لیڈرشپ کو یہ ٹریٹر کہتے ہیں۔ کون ہو بھائی تم لوگ؟ کہاں سے آپ نے یہ حق لے لیا ہے؟ اور جب ہمارے سوشل میڈیا پہ ان الزامات کا جواب کوئی نہیں دے گا تو پھر ہم خود بولیں گے۔ تو لہذا پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، لیڈروں سے بھی پیسے لیتے ہیں، اگر آپ ہمیں خوش نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا کوئی سکینڈل نکال لیتے ہیں، کوئی جھوٹ کوئی بکواس کر لیتے ہیں۔ تو لہذا ایسے بلیک میلر، اور ہم تو وکیل ہیں، ساری زندگی ایسی گندیوں کو نپٹتے آئے ہیں، تو لہذا اب میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ روزانہ جو ہیں ان کی یہ گناونے چہرے جو ہیں، یہ قوم کو، ملک کو اور بین الاقوامی دنیا میں بتائیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا انہوں نے بنا دیا کہ اپنے اوپر وہ چادر ڈال رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہیں، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، ان کو میں نے ٹائگرز کا خطاب دیا ہے۔ انہوں نے جو خدمات پارٹی کی اور رول آف لا کی ہیں وہ بے مثل ہے۔ یہ لوگ تو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہمیں کبھی لڑواتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بذات ضروری ہے۔ اچھا مروا صاحب، میرا آپ سے بھی سوال ہے اور ریاست علی آزاد صاحب سے بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی ڈیجیٹل میڈیا والوں کی تعریف کرتی ہے یا ان پہ تنقید کرتی ہے تو جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ، ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور حتیٰ کہ اب ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے۔
اور اس کے ساتھ اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ سارا ملبہ ڈیجیٹل میڈیا والوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو یہاں پہ میڈیا پراپر طریقے سے کام کر رہے ہوں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ریاست آزاد صاحب تو میرے بات جواب دیں، اگر ہائی کورٹ میں پابندی لگتی ہے تو میرے بائک کی کمزوری ہوگی، کیونکہ یہ صدر بار جو ہیں وہ ہمارے حقوق کا، میڈیا کے حقوق کا، بنیادی شہری کے حقوق کا ذمہ دار ہوگا۔ ڈسٹرکٹ بار کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ بار کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کر صدر کے ہوتے ہوئے اور کیبنٹ کے، الیکٹڈ کیبنٹ کے ہوتے ہوئے کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہے گلا گھونٹ سکے؟ میں اس پہ آنسر کروں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ سر ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں ہر روز۔ میری بات سنیں، دیکھیں آپ کے پاس کارڈ اگر ہے صحافیوں کا تو آپ کو اجازت ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ کارڈ آپ کے پاس ہو اور اگر آپ کو کوئی نہ جانے دے تو میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بطور بار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ آپ کے تمام کیسز میں بطور صدر میں پیش ہوتا ہوں اور آئندہ بھی ہوں گا، اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی پابندی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے، کون سا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر ریلیف نہیں دیں گی تو ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے؟ عدالتوں کی ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے، جس انداز سے اپنی شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے، کون سا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر ریلیف نہیں دیں گی تو ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے؟ عدالتوں کی ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے، جس انداز سے اپنی مرضی سے یہ دیتے ہیں اپنے وقت پہ، اتنا کھینچ کانچ کے کہ خان کے 1.25 سال سے زیادہ میعاد ہو گئی ہے، کسی 302 میں نہیں ہے، جیلی مقدمات میں ہے اور سب میں بری ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ضمانت شاید تب ہوگی جب نیچے سے کوئی سزا کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہی ہوتا آیا ہے۔ تو لہذا خان کی رہائی جو ہے وہ عوامی ایجیٹیشن کی مرہون منت ہوگی۔ اگر پاکستانی نکلیں گے ہمارے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں، احتجاج کریں گے، اور ان کا یہی زور تھا۔ ڈی چوک میں آپ نے دیکھا، اگر اس وقت قیادت آ جاتی تو لہذا ڈی چوک 2-3 دن کا دھرنا جو تھا وہ ان کی حالت پگھل دیتا۔ اب جو علی امین خان نے بات کی ہے اور جو اب پی ٹی آئی کی قیادت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، حتمی احتجاج ہوگا۔ جب آنا ہوگا تو یہ سوچ کے ہم جائیں گے اور نکلیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مروت صاحب یہ تو بتائیے، لہٰذا یہ تمام کشتیاں جلا کر جائیں گے اور انشاءاللہ خان کو چھڑوائیں گے۔ کیسے ورکر کو انشور کروائیں گے کہ قیادت ڈی چوک سے بھاگے گی نہیں، ہزارہ والا راستہ نہیں اپنائے گی، پھر پشاور نہیں پہنچے گی؟ ورکر تو بہت مایوس ہوا ہے۔ جو جس شخص کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس شخص کی اکیلے کی اتنی کنٹریبیوشن تھی کہ 5-6 احتجاج اس کے طفیل ممکن ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا پاکستان سن لیں، جس دن احتجاج ہوگا اور اگر ہم جا کے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو پھر پاکستانی اور ہمارے ورکرز ہم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ ڈی چوک پہ موجود ہوں گے۔ جب فیصلہ ہو